جائیداد کا وارث قسط نمبر 4۔ میں روشن کو تھانے طلب کر سکتا تھا، لیکن اس کی برچھی دیکھنے ضرورت تھی، یہاں چھاپے کی ضرورت تھی۔ میں اسی وقت اس گاؤں کو روانہ ہو گیا۔ میں وہاں شام کے بعد رات کے اندھیرے میں پہنچا۔ پہلے میں علاقۂ تھانے دار کے گھر گیا۔ وہ پٹھان کوٹ کے قریب کا رہنے والا مسلمان تھا۔ اس کو واردات اور اس وقت تک کی تفتیش سنائی، کھانا اسی کے گھر کھایا۔ اس نے اپنا ایک ہیڈ کانسٹیبل میرے ساتھ کر دیا۔ میرے پاس 2 ٹارچیں تھیں۔ تھانے دار نے اپنے ہیڈ کانسٹیبل کو بھی ایک ٹارچ دے دی۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 3 کانسٹیبل پہلے ہی میرے ساتھ تھے۔ میں اس پارٹی کو ساتھ لے کر روشن کے گاؤں گیا۔ نمبردار کو جگایا گیا۔ میرے کہنے پر وہ 2 لالٹینیں لے آیا۔ اس کی رہنمائی میں روشن کے گھر گئے۔ یہ کچا مکان تھا۔ دروازے پر دستک دی۔ دروازہ ایک بوڑھے آدمی نے کھولا۔ نمبردار نے بتایا کہ یہ روشن کا باپ ہے۔ باپ نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ روشن اندر سویا ہوا ہے۔ ہم سب اندر چلے گئے۔ روشن جاگ کر صحن میں آ گیا۔ 3 بڑی ٹارچوں اور 2 لالٹینوں کی روشنی کافی تھی۔ میں نے خانہ تلاشی شروع کی۔ 2 ہی کمرے تھے۔ ایک کمرے سے ایک لاٹھی ملی جس کی لمبائی 5 فٹ سے کچھ زیادہ تھی۔ یہ روشن کی چارپائی کے نیچے پڑی ہوئی تھی۔ ایک سرے سے یہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ موقع واردات سے ملنے والی برچھی کی انی میرے پاس تھی۔ اس میں لکڑی تھی جو 3-4 انچ باہر سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں نے اس ٹکڑے کو برآمد ہونے والی لاٹھی کے ٹوٹے ہوئے سرے کے ساتھ جوڑا تو اس پر فٹ آ گیا۔ برچھی مکمل ہوگی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی قریب کر کے دیکھی۔ جہاں سے یہ ٹوٹی تھی وہاں ہلکے سے سرخ نشان تھے۔ لکڑی مٹیالے رنگ کی تھی۔ روشن، میں نے اسے کہا، کلہاڑی خود میرے حوالے کر دو۔ کون سی کلہاڑی؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اس کے پیٹ پر بڑی زور سے گھونسا مارا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر آگے کو دوہرا ہو گیا۔ میں نے اس کے پہلو میں گھونسا مارا۔ وہ دیوار کے ساتھ جا لگا اور گر پڑا۔ میں نے گردن پر پاؤں رکھ کر اپنے جسم کا وزن ڈالا اور کہا کہ کلہاڑی میرے حوالے کر دو اور بتاؤ تمہارے ساتھ کون تھا؟ اس کے گھر میں اس کا باپ، ماں، ایک بہن اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ بہن کو میں نے دیکھ لیا۔ اس کی عمر 15-16 سال تھی۔ اس کی بہن کو تھانے لے چلو، میں نے کہا۔ لے چلو اس کی بہن کو۔ میں نے اس کی گردن سے پاؤں اٹھا لیا۔ میری بہن کو ہاتھ نہ لگانا، روشن نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ بولو، کیا چاہتے ہو؟ تمہارا اقبالی بیان۔ میں نے کہا، وہ کلہاڑی جس سے تم نے چودھری شہباز کو قتل کیا ہے اور تمہارے ساتھ جو کوئی تھا وہ بھی بتا دو۔ غریب آدمی پر ظلم نہ کرو تھانے دار صاحب، اس نے کہا۔ اب میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو پہلے میرے سامنے آئی تھی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا جبڑے پر ٹھوڑی سے کان کے اوپر والے حصے تک میلے سرخ رنگ کی موٹی لکیر تھی، جیسے بید یا کسی بھی لکڑی کی چھڑی کی ضرب سے پڑ جاتی ہے۔ فوراً مجھے مقتول کے ہنٹر کا خیال آیا۔ میں نے اس کا کرتا اتروا دیا۔ ایسی ایک لکیر اس کے بائیں پہلو پر تھی جو پیٹھ تک گئی ہوئی تھی۔ یہ ضربیں کیسے آئی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ کس نے تمہیں مارا ہے؟ یہ سوچ کر جواب دینا کہ جس کا بھی نام لوگے اس سے میں پوچھوں گا، اور یہ بھی سوچ لو کہ تمہارے گھر تک میں ویسے ہی نہیں پہنچ گیا، پکی شہادت لے کے آیا ہوں۔ وہ چپ چاپ میرا منہ دیکھتا رہا۔ یہ ضربیں مقتول کے ہنٹر کی تھیں۔ میں نے پھر اسے دھمکیاں دی جو اس کی بہن سے تعلق رکھتی تھیں۔ آخر اس نے مجھے الگ ہو کر بات کرنے کا اشارہ کیا۔ میں اسے صحن میں لے گیا۔ اس نے اقبال جرم پر آمادگی ظاہر کر دی اور اس کے عوض کچھ رعایت مانگی۔ میں نے حسب معمول اسے وعدہ معاف گواہ بنانے کا وعدہ کیا۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کی نشاندہی کر دی۔ میں نے اس کے گھر پر جا چھاپا مارا اور کلہاڑی برآمد کی۔ وہ بھی مزیرہ تھا۔ نمبردار نے بتایا کہ یہ بھی چودھری کا خاص آدمی ہے۔ میں نے قتل کے دونوں آلے برآمد کرنے کی تحریک کارروائی کی اور دونوں ملزموں کو اس علاقے کے تھانے میں لے گیا۔ رات جاگ کر دونوں کے الگ الگ بیان لیے۔ صبح تک میرے پاس 2 اقبالی بیان تھے۔ ملزموں کو میں اپنے تھانے میں لے گیا۔ روشن نے قتل کی وہی وجہ بتائی جو میں پر بیان کر چکا ہوں۔ اس نے چودھری شہباز کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مقتول کی زندگی کے دن پورے ہو چکے تھے۔ وہ روشن کے گاؤں اپنے دوستوں سے ملنے چلا گیا۔ روشن نے شام کو اسے اپنے گاؤں میں دیکھا اور معلوم کر لیا کہ مقتول کب واپس جائے گا۔ روشن نے اپنے ایک دوست کو ساتھ لیا۔ اس کے پاس برچھی تھی اور اس کا دوست کلہاڑی لے کر آیا۔ دونوں کسی اور طرف چلے گئے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ چکر کاٹ کر وہ گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ چودھری کا راستہ وہی تھا۔ وہ نشیب سے گزرا اور دونوں ملزم گھات سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ روشن نے اسے برچھی ماری۔ مقتول نے ہنٹر گھما گھما کر مارے۔ ایک ضرب روشن کے منہ پر اور دوسری پہلو پر لگی، لیکن مقتول ایک برچھی اور ایک کلہاڑی کا مقابلہ نہ کر سکا۔ روشن نے بتایا کہ مقتول اپنی گھوڑی کو ادھر ادھر کر رہا تھا۔ روشن کی برچھی کا ایک وار خالی گیا۔ روشن برچھی کو سنبھال نہ سکا۔ ایک طرف سے برچھی اس کے ہاتھ میں تھی اور انی والا سرا زمین پر چلا گیا۔ گھوڑی کا پاؤں برچھی کی انی پر پڑ گیا۔ روشن نے برچھی کھینچنے کی کوشش کی۔ اس طرح برچھی انی کے قریب سے ٹوٹ گئی۔ روشن اپنا کام کر چکا تھا۔ موقع واردات سے بھاگ نکلنے کی جلدی میں روشن کو خیال نہ آیا کہ وہ انی اٹھا کر اپنے ساتھ لے جائے۔
دونوں کو عمر قید دی گئی، جو اپیل میں بھی برقرار رہی۔ ان دنوں مقدموں کی سماعت تیز ہوا کرتی تھی۔ قتل کے مقدموں میں لمبی تاریخیں تو ملتی ہی نہیں تھیں۔ چودھری شہباز کے قتل کے مقدمے میں پورے 6 مہینے نہیں لگے تھے۔ اپیل کے کچھ دن پہلے یا کچھ دن بعد مقتول چودھری شہباز کی دوسری بیوی نسیم کا بچہ پیدا ہوا۔ یہ لڑکا تھا۔ مجھے ان لوگوں کے ساتھ اب کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ میری دلچسپی صرف اس کیس کے ساتھ تھی۔ کیس کامیابی کے ساتھ ختم ہو گیا۔ کسی تھانے دار کے تیار کیے ہوئے مقدمے میں ملزموں کو سزا ہو جائے تو وہ تھانے دار بہت خوش ہوتا ہے۔ ایسی ہی خوشی مجھے حاصل ہو چکی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جب سیشن کورٹ نے ملزموں کو سزا سنائی اور میں واپس اپنے تھانے میں پہنچا تھا تو میرا سارا عملہ بہت خوش تھا۔ فوجی بارکوں میں فوجی اور تھانوں میں پولیس کا جو عملہ باتیں کرتے ہیں وہ بہت ہی دلچسپ اور مسالے دار ہوتی ہیں، لیکن انہیں سپرد قلم نہیں کیا جا سکتا۔ میرے عملے میں سے جنہوں نے مقتول کی نئی بیوی نسیم کو دیکھا تھا وہ اس کے حسن اور اس کی جوانی کی باتیں کر کر کے دل خوش کر رہے تھے۔ انہی میں سے ایک کانسٹیبل نے بتایا تھا کہ نسیم کا بیٹا ہوا ہے۔ میں نے جب سنا تھا کہ نسیم نے بیٹے کو جنم دیا ہے تو میرے منہ سے بے اختیاری الفاظ نکلے تھے، لو جائیداد کا وارث پیدا ہو گیا ہے، اب کوئی اور ڈرامہ آیا کہ آیا۔ دیہاتی علاقوں میں رہنے والے اور انہیں جاننے والے جانتے ہیں کہ دیہات کے لوگ اپنی زمین کے 1 انچ کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دیتے یا ایک دوسرے کی جانیں لے لیتے ہیں۔ سگے بھائی جائیداد کی جائز تقسیم پر بھی لڑتے اور مقدمے بازی میں الجھ یا لڑ جھگڑ کر ساری عمر کے لیے ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ کسی کا جائز حصہ اور حق دینے سے بچنے کے لیے بڑے بڑے چکر چلاتے ہیں۔ نسیم تو سال سوا سال مقتول کی بیوی رہی تھی۔ اس کے بچے کو مقتول کی پہلی بیوی جس نے مقتول کے ساتھ عمر گزاری تھی جائیداد کا اتنا بڑا حصہ دینے پر آمادہ نہیں ہو سکتی تھی۔ مقتول کا بھائی بھی تھا۔ میں اس کے خیالات اور اس کی نیت سے بھی آگاہ تھا۔ مجھے نئے ڈرامے کا انتظار زیادہ دن نہ کرنا پڑا۔ میں تھانے میں باہر کے 2 آدمیوں کے ساتھ انہی کی کیس کے متعلق باتیں کر رہا تھا۔ عصر کا وقت تھا۔ ایک معزز دیہاتی اپنے گاؤں کے نمبردار کے ساتھ آیا۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا۔ میں نے اس معزز آدمی کو فوراً پہچان لیا۔ وہ مقتول چودھری شہباز کی نوجوان اور نئی بیوی بلکہ نئی بیوہ کا باپ تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ اچھی خاصی واردات ہو گئی ہے۔ او ماسٹر صاحب، میں نے نسیم کے باپ سے کہا۔ گاؤں میں اسے ماسٹر صاحب کہتے تھے، شاید اس لیے کہ وہ پڑھا لکھا آدمی تھا۔ اسے بیٹھنے کو کہا اور پوچھا کیسے آنا ہوا، خیریت تو ہے؟ اس کے آنسو نکل آئے۔ پر خیریت کہاں ملک صاحب، نمبردار نے کہا، آج ان کا دھوتا لاپتہ ہو گیا ہے۔ کون؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ ان کی بیٹی نسیم کا نومولود بچہ، وہ تو بیچارہ یتیم پیدا ہوا ہے۔ جی ملک صاحب، نسیم کے باپ نے کہا، آج اس کی عمر 21 دن ہوئی ہے۔ میری بیٹی کی زچگی کا عرصہ ابھی آدھا ختم ہوا ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ گاؤں میں صبح ایک آدمی مر گیا ہے۔ نسیم کا باپ اس کے گھر گیا ہوا تھا۔ نسیم کی ماں بھی وہیں گئی ہوئی تھی۔ نسیم کے دونوں بھائی گھر نہیں تھے۔ نسیم گھر میں اکیلی تھی۔ خاوند کے قتل کے 3 ماہ بعد وہ اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی تھی۔ اس کی زچگی کا 21واں دن تھا۔ وہ تندرست تو ہو گئی تھی لیکن 40 دن پورے کر کے ہی باہر نکل سکتی تھی۔ گاؤں کی ایک دائی 1-2 بار روزانہ نسیم کی دیکھ بھال کے لیے اس کے گھر جایا کرتی تھی۔ اس کا پیٹ ملتی اور جسم کو دباتی تھی۔ اس روز بھی دائی آئی۔ موسم سرما تھا، سردی بہت تھی۔ نسیم نے بچے کو، جس کی عمر اس روز 21 دن ہوئی تھی، دودھ پلا کر دھوپ میں سلا دیا تھا۔ چارپائی صحن میں تھی۔ نسیم ابھی بچے کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ دائی آ گئی۔ اس نے نسیم سے کہا کہ اندر چلو، پیٹ مال دوں اور سر کی مالش بھی کر دوں۔ نسیم کمرے میں جا کر پلنگ پر لیٹ گئی اور دائی نے اس کا پیٹ ملنا شروع کر دیا۔ اتنے میں باہر والے دروازے پر دستک ہوئی۔ گھر میں اور کوئی تو نہ تھا۔ دائی باہر گئی اور 2 منٹ بعد واپس آ گئی۔ کون ہے؟ نسیم نے پوچھا۔ ایک آدمی تمہارے ابا جی کی پوچھ رہے تھے، دائی نے جواب دیا۔ میں نے اسے بتایا ہے کہ وہ ماتم والے گھر گئے ہوئے ہیں۔ گاؤں کا کوئی آدمی تھا؟ نسیم نے پوچھا۔ شاید گاؤں کا ہی تھا، دائی نے کہا۔ کسی اور گاؤں کا مہمان ہوتا تو میں اسے جانے نہ دیتی۔ میں نے پہچانا نہیں۔ اس نے کھیس اس طرح لے رکھا تھا کہ منہ اور ناک پر کھیس تھا۔ خود ہی کہنے لگا کہ وہیں جا کر ماسٹر صاحب سے مل لوں گا۔ نسیم کے باپ نے مجھے بتایا کہ نسیم کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ بچہ باہر صحن میں دھوپ میں سویا ہوا تھا۔ دائی نے نسیم کا پیٹ ملنا شروع کر دیا، پھر اس کے سر کی مالش کی۔ پھر دونوں باہر آئیں تو دیکھا کہ بچہ غائب ہے۔ بچہ اب 21 دنوں کا ہی تھا۔ دائی نے گھبرا کر کہا کہ بچے کو باہر سے کوئی کتا ہی اٹھا کر نہ لے گیا ہو۔ دونوں باہر کو دوڑیں۔ گلی میں لوگ آ جا رہے تھے۔ رات تو نہیں تھی، دن کے 10:30 یا 11 کا وقت تھا۔ دائی اور نسیم نے شور مچایا۔ نسیم ماں تھی، اس کی تو چیخیں نکل رہی تھیں۔ گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ نسیم کا باپ آ گیا، ماں بھی اور بھائی بھی آ گئے۔ اگر یہ لوگ کسی گھوڑے پر یا سائیکل پر تھانے کو دوڑا دیتے تو میں فوراً گاؤں سے نکلنے والے راستوں پر کانسٹیبلوں کو دوڑا دیتا۔ تھانہ جس گاؤں میں تھا وہاں سے گھوڑے بھی مل سکتے تھے اور سائیکلیں بھی۔ میں بچے والے گاؤں کے ہر اس گھر کی تلاشی لیتا جس پر ذرا سا بھی شبہ ہوتا۔
مگر ان احمقوں نے گاؤں اور گاؤں کے ارد گرد اپنے طور پر تلاش شروع کر دی اور تھانے میں عصر کے وقت آئے۔ میرے اندازے کے مطابق انہوں نے 5 گھنٹے ضائع کر دیے۔ ان کے گاؤں سے تھانہ صرف 1 میل کے فاصلے پر تھا۔ میرے ذہن میں جو شبے آئے ان میں سب سے پہلا نام چودھری سکندر کا تھا۔ یہ شخص مقتول شہباز کا چھوٹا بھائی تھا۔ آپ اس کا وہ بیان ایک بار پھر پڑھیں جو اس نے اپنے بھائی کے قتل کی تفتیش میں مجھے دیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارے بھائی نے جائیداد کا وارث پیدا کرنے کے لیے ایک جوان لڑکی کے ساتھ شادی کی تھی جو خود قتل ہو گیا ہے۔ اب جائیداد کا وارث کیسے پیدا ہوگا؟ سکندر نے جواب دیا تھا کہ نسیم 3 ماہ سے امید سے ہے۔ اگر اس کا لڑکا پیدا ہوا تو وہ یعنی سکندر نسیم کے ساتھ شادی کر لے گا اور اپنے بھائی کی ساری جائیداد اس بچے کے نام رجسٹری کرا دے گا۔ اس شخص پر میرا شبہ یہ تھا کہ اس نے نسیم سے کہا ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کر لے اور نسیم نے انکار کر دیا ہوگا۔ سکندر نے جائیداد کے وارث کو غائب کرنا ضروری سمجھا ہوگا۔ یہ یاد رکھیں کہ سکندر شادی شدہ تھا اور اس کے بچے بھی تھے۔ مشتبہوں کی فہرست میں دوسرا نام مقتول شہباز کی پہلی بیوی کا آتا تھا۔ وہ باہر سے آئی ہوئی لڑکی کے بچے کو جائیداد کا وارث کیوں بننے دیتی؟ اس پہلی بیوی کے ساتھ اس کے بھائیوں کے نام بھی آتے تھے۔ ان کی مدد کے بغیر یہ عورت بچہ غائب نہیں کرا سکتی تھی۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ ان سب نے مل کر یہ واردات کی ہے۔ واردات کا باعث بالکل صاف تھا۔ یہ لوگ چودھری شہباز کی جائیداد میں سے نسیم کے بچے کو کچھ نہیں دینا چاہتے تھے۔ میں پولیس آفیسر تھا، عام سی قسم کا شہری نہیں تھا کہ مجھے کچھ پتہ نہ ہوتا۔ میں جرم و سزا کی دنیا کا آدمی تھا۔ تھانوں اور کچہریوں میں ایسے بے شمار کیس دیکھے تھے۔ معصوم بچوں کو جائیداد کی خاطر اغوا اور قتل ہوتے دیکھا تھا۔ اب ایسا ایک اور کیس آ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ ان مشتبہوں کے خلاف کوئی شہادت لے لوں۔ نسیم کا باپ ابھی میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں بتا چکا ہوں کہ گاؤں میں لوگ اسے ماسٹر صاحب کہتے تھے، لیکن میرے دل میں اس شخص کی ذرا سی بھی عزت نہیں تھی، اس لیے میں اسے صاحب نہیں کہتا تھا۔ اس نے اپنی نوجوان بیٹی کو روپے پیسے کے لالچ میں اپنی عمر کے آدمی کے ساتھ بیاہ دیا تھا اور اب اس کی بیٹی کو جو صدمہ پہنچا تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ تمہیں کسی پر شک ہے ماسٹر؟ میں نے نسیم کے باپ سے پوچھا۔ ہاں صاحب، اس نے جواب دیا۔ شک چودھری شہباز کے بھائی چودھری سکندر اور بڑی چودھرانی اور چودھرانی کے دونوں بھائیوں پر ہے۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ کوئی ایسی وجہ بیان کرو جو تفتیش میں میری مدد کر سکے۔ صاحب وجہ تو شاید آپ کو بھی معلوم ہوگی۔ اس نے کہا، یہ بچہ چودھری شہباز کی جائیداد کا وارث ہے۔ یہ تو میں جانتا ہوں، میں نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ تم یہ بتاؤ کہ ان لوگوں کے ساتھ جائیداد کے متعلق ابھی کوئی بات تو نہیں ہوئی؟ میں جناب کو یہی بتانے لگا تھا۔ اس نے کہا، 2-2.5 ہفتے گزرے۔ چودھری سکندر نے کہا تھا کہ ماسٹر صاحب اپنی بیٹی کی کہیں شادی کر دو۔ میری بیٹی کا جو بچہ پیدا ہو چکا تھا اور سکندر مجھے مبارک دینے آیا تھا، میں نے اس کی خاطر توضع کی۔ وہ جانے کے لیے اٹھا اور مجھے باہر لے گیا۔ باہر اس نے مجھے یہ بات کہی تھی۔ میں نے اسے گول مول سا جواب دیا۔ اس نے مجھے گھورا اور کہنے لگا، ماسٹر صاحب میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی کی جائیداد میں سے حصے کی امید نہ رکھنا۔ یہ نہ کہنا کہ چودھری شہباز کی جائیداد کا وارث پیدا ہو گیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں بچے کا حصہ تو نہیں چھوڑوں گا، نہیں دو گے تو عدالت میں جاؤں گا۔ اس نے کہا، سوچ سمجھ کر ماسٹر صاحب، آپ میرا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ میں نے کہا، تم نے اچھا کیا ہے چودھری سکندر، مجھے اپنی نیت پہلے ہی بتا دی ہے۔ تم بھی سوچ لو چودھری، انگریز کے قانون کو تم جیسے ان پڑھ موڑ توڑ نہیں سکتے۔ اس نے عجیب طرح ہنس کر کہا، دیکھ لینا انگریز کا قانون کس طرح ٹوٹتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ سکندر نے ایسی بات کہی تھی کہ وہ بچے کو غائب کر دے گا۔ میں نے پوچھا، یہ الفاظ تو نہیں کہے تھے؟ نسیم کے باپ نے جواب دیا، اس نے دھمکیاں کچھ ایسی ویسی ہی دی تھیں۔ 2-3 روز بعد چودھری شہباز کی بیوی کا بھائی حنیف مجھے ملا اور کہنے لگا، ماسٹر صاحب آپ کو چودھری سکندر نے کچھ کہا تھا۔ میں نے کہا، مجھے یاد ہے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ حنیف نے پوچھا کہ میں نے اس پر غور کیا ہے یا نہیں۔ میں نے کہا، چودھریوں ہوش میں آؤ، اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنا چھوڑ دو۔ میں نے سکندر سے کہہ دیا تھا کہ میں بچے کا حصہ نہیں چھوڑوں گا۔ حنیف نے کہا، پچھتاؤ گے ماسٹر جی۔ میرا جواب سنے بغیر وہ چلا گیا۔ پھر حنیف کا دوسرا بھائی ملا۔ اس نے کہا، سنا ہے ماسٹر صاحب آپ قانونی چارہ جوئی کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ میں نے کہا، دھمکی کیسی؟ کیا میری بیٹی چودھری شہباز کی بیوی نہیں تھی؟ کیا اس کا بچہ چودھری شہباز کا بیٹا نہیں؟ اس نے کہا، بیٹی اور اس کے بیٹے کی خیر مانگو۔ 3-4 دنوں بعد سکندر نے مجھے راستے میں روک کر کہا، ماسٹر صاحب عدالت میں جاؤ گے یا میری بات مانو گے؟ گاؤں میں رہنا ہے تو میری بات مان لو، بیٹی کی شادی کر دو، ورنہ وہ بھی روئے گی اور آپ بھی۔ میں آپ کو تھوڑی سی رائے دیتا ہوں، چودھری شہباز کی زمین کا کچھ حصہ بچے کو دے دوں گا، پورے حصے کی امید نہ رکھنا۔ میں نے اسے کہا، چودھری شہباز کی جائیداد کے متولی اور مختار تم کیوں بنے پھرتے ہو چودھری سکندر؟ اس کے بیٹے کی وراثت پر تم قبضہ نہیں کر سکتے۔ اس نے مجھے طعنے دینے شروع کر دیے۔ اس نے کہا، تم نے چودھری شہباز کی زندگی میں اسے بہت لوٹا تھا، پھر اپنی بیٹی کی نقد قیمت وصول کی تھی، اب تمہیں کچھ نہیں مل سکتا۔
اونچی بات کرو گے تو منہ کی کھاؤ گے۔ میں نے پوچھا کہ تم کیا کرو گے؟ اس نے جواب دیا، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں کیا کروں گا، تیار رہنا، اس طرح یہ لوگ مجھے دھمکیاں دیتے رہے۔ اس نے ان کی کچھ اور دھمکیاں سنائیں اور یہ بھی بتایا کہ وہ بچے کا حصہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے اسے پوچھا کہ بڑی چودھرانی کا رویہ کیا ہے؟ وہ تو عورتوں کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچاتی رہتی ہے، اس نے بتایا۔ کہتی ہے کہ بچے کو تھوڑا سا حصہ دے دیں گے، اگر ماسٹر نے گڑبڑ کی تو پچھتائے گا۔ مجھے رحم اس 21 دنوں کے بچے اور اس کی ماں پر آ رہا تھا۔ ظلم تو ان پر ہوا تھا، اصل مجرم نسیم کا باپ تھا، لیکن قانون کچھ اور کہتا تھا۔ مقتول شہباز کے خاندان کے افراد سے مجھے ایسی ہی باتوں کی توقع تھی۔ بچہ انہوں نے ہی غائب کیا تھا۔ میرے سامنے 2 مسئلے تھے، ایک یہ کہ ان لوگوں کو اقبالی کروانا اور دوسرا یہ کہ معلوم کرنا کہ انہوں نے بچے کو اٹھایا کیسے اور کس طرح سے اٹھوایا۔ انہوں نے واردات کے لیے دن اور وقت اچھا دیکھا تھا۔ گاؤں میں ماتم تھا اور نسیم کے ماں باپ ماتم والے گھر چلے گئے تھے۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ دائی کا بھی اس میں ہاتھ تھا۔ نمبردار بھی نسیم کے باپ کے ساتھ تھانے آیا تھا، اس سے بہت کچھ پوچھنا تھا، لیکن میں اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے گاؤں جلدی پہنچنا چاہیے تھا۔ میری کوشش یہ تھی کہ بہت تیزی سے ملزموں تک پہنچوں تاکہ بچہ قتل ہونے سے بچ جائے، مگر اس صورتحال نے پریشان کر دیا کہ بچے کی گمشدگی کی رپورٹ میں پہلے ہی ان لوگوں نے 5 گھنٹے ضائع کر دیے تھے۔ یہ 5 گھنٹے بہت قیمتی تھے۔ کم و بیش 1.5 گھنٹہ نسیم کے باپ کا بیان لینے میں اور کاغذی کارروائی میں گزر گیا۔ میں نے 2 ہیڈ کانسٹیبل اور 6 کانسٹیبل ساتھ لیے، ایک یکا منگوایا اور گاؤں کو روانہ ہو گیا۔ پگ ڈنڈی کچی، یکے پہ 11-12 آدمی سوار اور گھوڑا کمزور۔ یہ تو پیدل چلنے والی رفتار تھی۔ گاؤں میں داخل ہوئے تو رات کالی سیاہ ہو چکی تھی۔ فاصلہ 1 ہی میل تھا۔ میں راستے میں نمبردار سے پوچھ گچھ کرتا گیا تھا۔ میں نے ذہن میں یہ بات رکھی ہوئی تھی کہ نمبردار اسی برادری کا فرد تھا، لہٰذا اس کی ہمدردیاں سکندر وغیرہ کے ساتھ تھیں۔ اس نے پہلی بات یہ بتائی کہ مقتول کی پہلی بیوی، جسے میں بڑی چودھرانی لکھ رہا ہوں، اور سکندر چودھری شہباز کے مربوں پر منٹ گمری موجودہ سہیوال گئے ہوئے ہیں۔ وہ بچے کی گمشدگی کے 2 دن پہلے گئے تھے۔ یہ سن کر مجھے یہ خیال آیا کہ یہ دونوں بچے کی گمشدگی سے پہلے گاؤں سے نکل گئے تھے کہ ان پر شک نہ ہو۔ مجھے یہ بھی شبہ ہوا کہ بچہ اغوا کر کے ان تک مربوں پر پہنچا دیا گیا ہے اور وہاں یا تو قتل کر دیا گیا ہے یا اسے نسیم کی جائیداد کے حصے سے دستبردار ہو جانے پر راضی کرنے کے لیے یرغمال کے طور پر رکھا گیا ہے۔ میں نے نمبردار کے ساتھ بہت سی باتیں کی تھیں۔ اس نے بھی یہی کہا تھا کہ بچے کو انہی لوگوں نے اٹھوایا ہے۔ میرے خیال میں یہ واردات کچھ اس طرح کی گئی تھی کہ پہلے ایک آدمی نے نسیم کے دروازے پر دستک دی اور اس نے نسیم کے باپ کا پوچھا۔ وہ یہی دیکھنے آیا ہوگا کہ گھر میں کوئی ہے تو نہیں۔ دائی اسے جواب دے کر کمرے میں نسیم کے پاس چلی گئی۔ اس آدمی نے ڈیوڑی میں آ کر اندرونی دروازے سے دیکھا کہ بچہ صحن میں اکیلا پڑا ہے اور سامنے کوئی نہیں۔ اس نے بچے کو اٹھایا، کھیس کے اندر کیا اور چلا گیا۔ 21 دنوں کا بچہ ہوتا ہی کیا ہے؟ اسے ساہیوال کے کسی چک میں پہنچانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ کسی نوکر یا مزیرے کی بیوی، بہن یا بیٹی کو سفر کے لیے ساتھ لے لیا گیا ہوگا۔ تم نے ایک کام کرنا ہے چودھری، میں نے نمبردار سے کہا، اگر تمہیں معلوم ہے تو بتا دو، اگر نہیں تو گاؤں میں پتہ کر کے بتانا۔ کیا گاؤں کا کوئی مزیرہ یا کوئی کمین ذات اپنی بیوی یا گھر کی کسی اور عورت کے ساتھ آج بچے کے اغوا کے بعد گاؤں سے کہیں باہر گیا ہوا ہے؟ مجھے تو پتہ نہیں، نمبردار نے جواب دیا، پتہ کروا لوں گا۔ پتہ تو مجھے چل ہی جائے گا، میں نے کہا، اگر تم نے پردہ ڈالا تو اپنا حشر سوچ لینا۔ ملک صاحب حضور، اس نے یکے میں میرے کان میں کہا، آپ کو تو معلوم ہے یہ لوگ میرے رشتہ دار ہیں، میں آپ کی جوتیوں کا غلام ہوں، مخبری اور جاسوسی پوری کروں گا۔ آپ مجھ پر پردہ ڈالے رکھنا اور گواہی دینے کے لیے عدالت میں پیش نہ کرنا۔ ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں، آج کل بچوں کے اغوا کی وارداتیں اتنی عام ہو گئی ہیں جیسے میرے وقتوں میں معمولی سی چوری چکاری کی وارداتیں بھی نہیں ہوا کرتی تھیں۔ آج کل خرکار لڑکوں کو اغوا کرتے ہیں، دوسرے بھیک مانگنے والے اغوا کر کے پیسہ کماتے ہیں۔ یہ لوگ دودھ پیتے بچوں کو اغوا کر کے ان کے بازو یا ٹانگیں توڑ کر یا ٹیڑھی کر کے انہیں بھیک مانگنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اب ملک ترقی کر گیا ہے۔